السلام علیکم. ہوپ سو یو آل ول بی فائن. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا چیز ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کے بارے میں جاننا چاہیں تو سب سے اچھی ڈیفینیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے دی ہے کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ڈیموکریسی میں ہوتا کیا ہے کہ پیپل جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ خود ہی خود پر جو ہے وہ رول کرتے ہیں، مطلب پیپل شوڈ رول دیم سیلف. اور اگر ہم اس کے اوریجن کی بات کریں ڈیموکریسی کی تو میں نے جو ہے وہ فلاسفی کی ہسٹری میں ایک جگہ پہ میں نے بتایا تھا کہ ایتھنس میں جو ہے وہ 3 کلاس سسٹم تھا. وہاں پہ ایک ایرسٹوکریٹس تھے، ایک ڈیموس تھے جو کہ فری پیپل تھے، اور تیسرا وہاں پر سلیوز تھے. تو یہ اس کا اوریجن جو ہے وہ ایتھنس سے ہی نکلتا ہے، جہاں پر جو ڈیموس اور ایرسٹوکریٹس تھے ان کی ایک مشترکہ گورنمنٹ تھی. تو کوئی اگر آپ سے اس کی اوریجن کے بارے میں پوچھے تو آپ ایتھنس کا حوالہ دے سکتے ہیں. ڈیموکریسی کی بیسکلی 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم جو ہے وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی یا ریپریزنٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ یا ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں تو لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کرتے ہیں اسٹیٹ افیئرس میں، اور جو آپ کے پاس انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو الیکٹڈ آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کی جگہ پر جو ہے وہ اسٹیٹ افیئرس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم میرٹ کی بات کریں کہ اس کے میرٹس کیا ہیں یا اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسپانسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ. ڈیموکریسی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو جنہوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم لوگ، ہمارے وہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، ہمیں جواب دہ ہوتے ہیں. یہ ایسی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ریئلٹی میں جو ہے وہ رول کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، پی ایم جو ہے اس کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ آپ کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، اور ریپریزنٹیٹیوز کو جو ہے وہ آپ الیکٹ کرتے ہو. اسی میں جو ہے وہ پاپولر کنٹرول ایک قسم کا آ جاتا ہے، لوگوں کا جو ہے، لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک قسم کا کنٹرول اس میں ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں جو ہے وہ ایکولیٹی اور فرٹرنیٹی ہے. ٹھیک ہے، اب ایکولیٹی جو ہے وہ بیسک چیز ہے جو کہ ڈیموکریسی میں جو ہے وہ پریچ کی جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ لوگ فری ہوتے ہیں، ان کو اپنے حقوق دیے جاتے ہیں، سیلف ڈٹرمینیشن اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ اس چیز کو خود ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ وہ رولر جو ہے وہ کیسے گورن کرے گا ہمیں. تیسری چیز اس میں اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی امانگ کامن پیپل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی ایک انٹرسٹ ہوتی ہے، ایک وارم انٹرسٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کنٹری کے افیئرس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں. اس میں ایک گریٹر فریڈم ہوتی ہے، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ فری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ایکسپریشنز کو ایکسپریس کر سکے. چوتھی چیز جو ہم اس میں اگر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاپولر ساورینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سپریم پاور جو آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. الیکٹ ریپریزنٹیٹیوز وہ اپنے الیکٹو ریپریزنٹیٹیوز کو جس طرح الیکٹ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پھر ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. پانچویں چیز اس میں ہے ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی فار دا آل. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا لوگوں میں جو ایک قسم کی پارٹیسپیشن کا جو ایک فیلنگ جو ہوتی ہے وہ اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا، بلکہ تمام لوگوں کی خوشحالی اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے. ایک قسم کا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کو پتہ ہوگا تو وہ ڈیموکریسی میں ہی ہوتا ہے، یا ڈیموکریسی کے بعد سے ہی وجود میں آیا ہے ہمارے پاس. اب اگر ہم اس کے ڈی میرٹس کی بات کریں یا ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی. اب پہلے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر کے جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ عام تھا، اور اب بھی جو ہے یہ کچھ سوئٹزرلینڈ کے جو کینٹنس ہیں وہاں پر اب بھی کچھ حد تک یہ چیز پائی جاتی ہے. اور دوسری، ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی سائز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات بن گئی ہے. تو اس میں پھر اب انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے تو پھر رسپانسبلٹیز یا مطلب الیکٹڈ جو آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اس حد تک نہیں نبھاتے جس طرح ان کو نبھانا چاہیے ہوتا ہے. وہ پرسنل گین کے لیے یا اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کم سوچتے ہیں. دوسری چیز اس میں جو ہے وہ لیک آف ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ووٹر. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے اور
پڑھے لکھے ووٹرز جو ہے اس میں کم ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ووٹ کو خرید بھی سکتے ہو، آپ پیسے دے کے یا کسی کی گلی بنوا کے یا ٹرانسفارمر لگوا کے بھی جو ہے وہ ووٹ حاصل کر سکتے ہو، تو یہ ایک اس کا ایک ڈی میرٹ ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے ایکول ووٹنگ رائٹ ٹو وائس ایوریج اینڈ انوسینٹ پیپل۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ہاں سوسائٹی میں جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو ایک جو ہے وہ دودھ بیچنے والا یا ریڑھی لگانے والا ہے جس کو کسی چیز کا کوئی خاص علم نہیں ہے۔ اس کے اوپر علامہ اقبال نے بھی جو ہے ڈیموکریسی کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں جو ہے وہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کا ایک ڈی میرٹ ہے۔ چوتھی اس کے جو ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم ٹو آل شیڈز آف اوپینین۔ جب آپ کے پاس اپوزیشن اس حد تک ہو کہ ہر ایک کو رائٹ حاصل ہو کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر اپوز کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی یا صحیح طرح سے جو ہے وہ رن نہیں کی جا سکتی۔ اور آخری اس میں جو ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے ان ڈیسیشن میکنگ پروسیس۔ اس میں جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ میں، اور اس کے برعکس ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ خود ہی اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے، تو وہ کافی جلدی میں مطلب فیصلہ سناتا ہے، اور اس کا ایک ڈی میرٹ ڈیموکریسی کا بن جاتا ہے کہ اس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کافی ڈیلیڈ ہوتی ہے۔ تھینک یو۔